السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، آج ہم بیان کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات یعنی نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف وصف کی جمع ہے جس کا معنی ہے خوبی۔ خصوصیات اوصاف دونوں ہی تقریباً قریب چیزیں ہیں، یعنی ایسی چیزیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی چیزیں، ایسے اوصاف، ایسی خوبیاں، ایسی خصوصیات جو کسی اور بندے کے اندر نہ پائی جائیں۔ جس طرح کہ ہر صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو کسی دوسری صحابی میں شامل نہیں ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اندر ایسی خصوصیات ہیں، ایسے اوصاف ہیں جو کسی اور صحابی کے اندر نہیں ہیں، بلکہ یہ دوسرے سارے صحابہ کرام میں ان اوصاف میں الگ ہیں، منفرد ہیں۔ جس طرح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک حیا کے اندر بہت ممتاز ہیں۔ حیا کے اندر اگر حیا کا پیکر، حیا کا مجسم دیکھنا ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ لیں، آپ کو حیا کا پتہ چل جائے گا کہ حیا کیا چیز ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، کوئی اور خادم نہیں تھا۔ جس طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے، اور جس طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اس طرح کسی اور صحابی نے نہیں کی۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا وصف ہے، خصوصیت ہے۔ اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راز والی بات کسی اور کو نہیں بتاتے تھے۔ کس کو بتاتے تھے؟ وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ ایسا وصف ہے، ایسی خوبی ہے، ایسی خصوصیت ہے کہ جو خصوصیت کسی اور صحابی میں نہیں۔ اس خصوصیت میں حذیفہ بن یمان الگ ہیں، منفرد ہیں باقی صحابہ کرام سے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہادر تھے، شجاع تھے، ٹھیک ہے، اتنے بہادر تھے، آپ ان کی تاریخ، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ غزوہ بدر کے اندر انہوں نے کیسے کافروں کا مقابلہ کیا، کیسے کافروں کو انہوں نے شکست دوچار کیا۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر انہوں نے مرہب نامی یہودی کو کس طرح سے، کس شجاعت سے، کس بہادری سے انہوں نے اس کو قتل کیا اور نیست و نابود کیا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر کچھ کفار خندق وہ عبور کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عبور کرنے والے کافروں کو روکا اور ان کو شکست سے دوچار کیا۔ یعنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس بہادری کے اندر، اس بہادری کی خصوصیت کے ساتھ ایسے متصف ہیں کہ اس طرح کی بہادری علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کسی میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح محترم عزیز بھائیو، ساتھیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آج ہم خصوصیات پڑھنے لگے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، جائیے گا نہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر دیں۔ تو محترم ناظرین، ویورز، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک جو مین خصوصیت ہے، مین وصف ہے، وہ ہے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے تو سارے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب کہا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب کہا ہے۔ جس طرح کہ سورۃ توبہ میں آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، کہ اس غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے اس توبہ میں، ان آیات کے پیچھے اور ان آیات کے آگے ساری غزوہ تبوک کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نبی ان قریش مکہ کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں،
اور اسی طرح ان سارے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کہ اگر تم اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اکیلا اس کی مدد کر سکتا ہے۔ کیوں؟ دیکھو اس کی مثال اللہ رب العزت نے دی، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، کہ جب اس بندے کو یعنی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے مکہ سے باہر نکال دیا تھا، اس وقت ایک ہی اللہ رب العزت نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ ثانی اثنین، یعنی جب وہ دوسرے میں سے دوسرا تھا۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ جب وہ اپنے ساتھی، یعنی یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، یعنی ساتھی سے مراد تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس ساتھی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یعنی جب وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اپنے ساتھی کو لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، یقیناً اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم غار ثور میں چھپے ہوئے تھے تو اس وقت تو قریش مکہ ہمارا تعاقب کر رہے تھے، اتنا تعاقب کیا حتیٰ کہ ہمارے غار کے سوراخ کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اتنا انہوں نے تعاقب کیا کہ ہمیں صرف اور صرف اگر وہ ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جی، اگر یہ کفار ہمیں نیچے سے تھوڑا سا آنکھ کو نیچے کر کے دیکھیں تو ہم نظر آ سکتے ہیں، تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر تو غم نہ کر، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر نبی صلی اللہ ایک اور نقطے والی بات سمجھنے کی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا کا لفظ بولا ہے کہ اے ابوبکر تو غم نہ کر، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھو جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کی شکنجے سے نکال کر دور لے کر جا رہے تھے تو اس وقت بنی اسرائیل نے کہا، جب وہ آگے سمندر تھا دیکھا کہ پیچھے وہ فرعونی ہے، تو پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم کیا کریں، آگے سمندر ہے، آگے جائیں گے تو سمندر کے اندر غرق ہو جائیں گے اور پیچھے جائیں گے تو پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، ہم کہاں جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سورہ شعراء کی آیت ہے کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے۔ دیکھیں بات جو سمجھنے والی ہے، غور کریں، سکپ نہ کریں ویڈیو کو، اچھی طرح سے مکمل آپ ویڈیو دیکھیں گے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں اتنی لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا، چھوٹی سی ویڈیو ہے، انشاءاللہ آپ کے فائدے کے لیے وہ چیز بیان کروں گا جو آپ کو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، نالج میں اضافہ ہوگا اور پتہ چلے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی معیت میں کسی کو شامل نہیں کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک کوئی ان کو اپنے جیسا نظر ہی نہیں آ رہا تھا یا اپنے برابر کا نظر ہی نہیں آ رہا تھا، انہوں نے اپنی معیت میں کسی اور کو شامل ہی نہیں کیا۔ تو ادھر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ معانا لا تحزن، تو غم نہ کر، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو یعنی دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معیت کے اندر ان کو شامل کیا۔ پھر ابوبکر صدیق یا وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے تک تمام کے تمام حال احوال، غزوات اور اس طرح سفر اور قیام، ہر حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انہوں نے امامت بھی کروائی ہے۔ حتیٰ کہ اس سے بھی اوپر کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بھی مقرر کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو مین خوبی، اس سے بھی بڑی خوبی وہ ہے ان کا اللہ رب العزت پر ایمان، ان کا ایمان بہت اچھے درجے کا تھا، بہت اعلیٰ درجے کا ان کا ایمان تھا۔ جس طرح کہ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر
ابوبکر صدیق کا ایمان سارے لوگوں کے ساتھ تولا جائے، وزن کیا جائے تو سب لوگوں کا ایمان ایک طرف رکھا جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ایک طرف رکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان سب لوگوں کے ایمان سے اوپر ہوگا۔ تو دیکھ لیں آپ، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح سنن ابی داود کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد سب لوگوں سے پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی اے اللہ کے نبی جی میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کون سا خواب دیکھا ہے، بیان کیجئے۔ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج رات دیکھا ہے کہ ایک ترازو لایا گیا، یعنی ایک کنڈا وہ لایا گیا، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آپ کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو تولا گیا، تو اس میں سے آپ کا یعنی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان وہ باری ہوا۔ اس کے بعد پھر اسی کنڈے پر، اسی ترازو پر حضرت عمر کا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کے ایمان کو تولا گیا، وزن کیا گیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان باری ہوا۔ تو دیکھ لیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بعد اگر سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہے۔ تو یہاں سے بھی اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی انسانیت ہے تا قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں سب سے بہتر ایمان والے اگر ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد تیسری خصوصیت بیان کر کے ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے۔ ایک دن صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے 4 سوال کیے۔ کہا اے صحابیوں بتاؤ آج تم میں سے کس بندے نے روزہ رکھا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ وہ کس نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جی میں نے روزہ رکھا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج تم میں سے کس بندے نے کسی مریض کی تیمارداری کی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش کہ ہو سکتا ہے ابوبکر کے علاوہ کوئی اور جواب دے دے، لیکن پھر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، اے اللہ کے نبی جی آج میں نے تیمارداری ایک مریض کی ہے۔ پھر تیسرا سوال کرنے لگے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شوق پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے اس سوال کا میں جواب دے دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آج کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آج کے دن مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پھر خاموش۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی جی میں نے ایک مسکین کو آج کھانا کھلایا۔ چوتھا سوال کیا، اے صحابہ کرام آج جنازے کے ساتھ تم میں سے کون کون گیا ہے، یعنی جنازہ کس نے ادا کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، جی اے اللہ کے نبی جی میں جنازے کے ساتھ گیا ہوں۔ یعنی اس حدیث سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ آگے بڑھنے والے تھے۔ تو یہ محترم عزیز بھائیوں میں نے چند خصوصیات، چند خصائص ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیان کیے ہیں، ورنہ میں اس کی نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل پر مفصل ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ میرے چینل پہ اس کو واچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہی ہے، اگر کسی بھائی کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔